बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फोमोर यकीन का रिश्ता देखने के लिए इसके वालिद के एक करीबी दोस्त की फैमिली आने वाली थी। जब इसकी फूफी को पता चला तो उन्होंने इस वक्त भाई को कॉल करके कह दिया कि मैंने आपको कहा था यकीन हमारी बेटी है। अपने दोस्त को मना कर दें, वो रिश्ते के लिए हरगिज़ ना आए। यकीन की फूफी अपने तहमकाना रवैये और सख्त लहजे की वजह से पूरे ख़ानदान में मारूफ थी। यकीन के वालिद ने भी आपा की बात सुनकर हाँ कह दी और दोस्त को कह दिया कि आपका अपना घर है, जब चाहें आएँ, लेकिन बेटी के रिश्ते के लिए ना आएँ। हम आपा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन जहां आरा बाई के घर यकीन का रिश्ता ले तय करने आ गई, उन्होंने बाई से कहा, सिकंदर, तुम्हें अपने दोस्त को पहले ही बता देना चाहिए था कि यकीन का रिश्ता हम बाहिर नहीं करेंगे। सिकंदर बोले, आपा, मैंने दबे लफ्ज़ों में इजहार किया था, मगर आपने भी तो कभी इस मामले में खुलकर बात नहीं की। मुझे तो यही लगता था कि बेनोई साहब अपने स्टेटस के मुताबिक कहीं फ़ैसला करेंगे, जैसे पहले भी कर चुके हैं। जहां आरा बोली, इस वक्त बात मुख्तलिफ थी। बेटे की अपनी ख्वाहिश भी वही थी। हम मजबूर थे। अब जब अपनी बेटी है तो पराए घर क्यों जाएं? हमारी सगी बेटी ना सही, यकीन भी तो हमारी बेटी है। आप यही समझे कि अपने एक घर से दूसरे घर जाएगी। सिकंदर बोले, यही सोचकर मैंने बचपन के दोस्त से माजरत कर ली है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि हमारी एक लौती औलाद है, हमें बहुत अजीज़ है। हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इसी की ज़ात से वाबस्ता हैं। 2 माह बाद धूमधाम से यकीन की शादी हो गई। वो नए घर में आकर बहुत खुश और मुतमिन थी। इसका शौहर बहुत नफीस मिजाज का मालिक था। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, इसको इज़्ज़त देता और मोहब्बत से पेश आता। सास ससुर ने पहले दिन से ही इसका हर मुमकिन ख्याल रखा। घर में पैसे की रेल पेल थी, लिहाजा ज़िंदगी की हर आसाइश इसे मुयस्सर थी। इसकी फुप्पी इस पर जान वारती, अक्सर इस बात का इजहार करती कि यकीन इनके लिए खुशियों का वसीला साबित होगी। ससुर भी नहायत शफीक थे। घर के दूसरे पोर्शन में इसके जेठ की फैमिली भी रहती थी। इनकी शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी तक औलाद नहीं थी। जब यकीन का पहला बेटा पैदा हुआ तो कई दिन तक खूब जश्न मनाया गया। बच्चा सारे घर वालों की आंख का तारा बन गया। सभी इसके नाज नखरे उठाते और उसे ज़मीन पर टिकने न देते। शादी के तीसरे साल यकीन को अल्लाह ने बेटी से नवाजा। बेटी की पैदाइश पर जहां आरा ने सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार किया कि छोटे बेटे की फैमिली मुकम्मल हो गई है। यकीन भी बहुत खुश थी। इसके माँ बाप बेटी की खुशी पे फूले नहीं समाते थे। उन्होंने जैसा चाहा था, यकीन की ज़िंदगी इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के 6ठे साल जब यकीन फिर उम्मीद से हुई तो इसके कानों में फुप्पी की आवाज़ कहीं से पड़ गई कि अल्लाह करे इस बार भी बेटा हो तो मेरे बड़े बेटे के आंगन में भी बच्चे कलकारियाँ मारे। यकीन इस बात से चौंक गई और अपने शौहर से इसका जिक्र किया। उसने इसे गलत फहमी का नतीजा कहकर रद्द कर दिया। यकीन को तसल्ली दी कि औलाद तो हर किसी की अपनी होती है। वो वक्ती तौर पर चुप हो गई, मगर इसके दिल में वहम घर कर गया। अल्लाह ने फिर यकीन को एक चांद सा बेटा अता किया। इसने ऑपरेशन के बाद होश में आने पर बेटे को पहली बार देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। साथ ही बेसाख्ता इसे फुप्पी की बात याद आ गई। यकदम इसकी सारी खुशी गायब हो गई। इसके शौहर ने इसके चेहरे के तासुरात देखकर इसकी वजह जानना चाही तो इसने फुप्पी की बात का जिक्र कर दिया। इसके शौहर ने इसे हौसला दिया कि दिल छोटा ना करो, कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनके घर जाने तक इसकी फुप्पी अपने बड़े बेटे की फैमिली को बच्चा देने का फ़ैसला सादर कर चुकी थी। यकीन और इसके शौहर ने लाख कोशिश की कि ऐसा ना होने दें, मगर जहां आरा के सामने किसकी चलती थी। बेटा भी लड़ झगड़ कर हार मान गया। माँ के फ़ैसले मानने से इनकार पर
اسے بیوی بچوں سمیت والدین کا گھر چھوڑنا پڑتا۔ کمزور مالی پوزیشن اور سسر کی خراب صحت کے پیش نظر وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنی مظلوم بیوی کے لیے تسلی کے چند حرف بھی نہیں تھے۔ اس کی بے بسی کی کہانی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ وہ بیڈ کے پاس دکھ کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ بچے ماں کے پاس خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے۔ یقین کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یقین کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ ماں بننے کے تیسرے دن اپنے بچے سے محروم کر دی گئی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی تھی۔ مسلسل رونے سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، مگر اس کی مصیبت کم یا ختم ہونے کی کوئی صورت دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی پھوپھی نے اس کے بچے سے ملنا بند کر دیا تھا تاکہ بچہ اس سے مانوس نہ ہو سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بچے سے دستبردار ہو جائے۔ ماں ہوتے ہوئے وہ ایک ماں کا دکھ سمجھنے سے انکاری تھی۔ اس کے لیے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں یہ بچے کی خوش قسمتی تھی کہ زیادہ خوشحال فیملی میں رہ رہا تھا۔ یقین کے سسر نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر اس عورت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ الٹا کہتی، میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو ہی تو اپنا بچہ دیا ہے۔ یقین کون سا میکے سے لے کر آئی تھی؟ میرے بیٹے کی اولاد ہے، میں جس بیٹے کو چاہوں دوں۔ اپنے شوہر کی اتنی بات مان گئی کہ بچے کے والدین کے طور پر اس کے سگے ماں باپ کا نام درج کرایا جائے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب یقین نے اپنے بچے کو یاد کر کے آنسو نہ بہائے ہوں۔ وہ جب بھی روتی اللہ کے حضور فریاد کرتی اور یہی عرض کرتی، میرے مالک، مجھے یقین ہے کہ تو میری پکار سنے گا اور میرا بچہ مجھے واپس دلوانے کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا۔ اس کا دل درد سے پھٹتا، مگر سوائے صبر اور اللہ پر یقین کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ بچے بھی اپنے بھائی کو اپنے گھر اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی دادی نے اتنی اجازت دی تھی کہ دن میں کچھ وقت چچا کے گھر جا کر بھائی کے ساتھ وقت گزار لیتے۔ یقین کی صحت بہتر ہوئی تو والدین کے گھر گئی۔ اپنے والد کی صحت دیکھ کر کبھی اپنا دکھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ بچہ ساتھ نہ لانے کا کوئی بہانہ کر دیا۔ جب 2-3 بار ایسا ہی ہوا تو اس کے والد کو شک ہو گیا۔ انہوں نے بیٹی کو الگ بلا کر سچ بتانے پر اصرار کیا۔ آخر یقین کو سچ بتانا پڑا، مگر والد کی خاطر کہہ دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے جیٹھ کی فیملی کو بچہ دیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ریکارڈ میں بچے کے والد کے طور پر ان کے اپنے نام درج ہیں۔ اس کے والد کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ وہ چونکہ دل کے مریض تھے، انہیں اصل حالات اور حقائق بتانا کسی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اپنے والد کے سامنے ان کی آپا کی اصلیت بے نقاب کرے اور انہیں اس وجہ سے کوئی صدمہ پہنچے۔ وہ اپنے والد کی خاطر صبر کے گھونٹ پی کر چپ رہی۔ یقین کے لیے زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ وہ اپنے بچوں، شوہر اور والدین کے لیے چپ چاپ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں لگی تھی۔ اس کا دھیان ہر پل اپنے 2 دن کے بچھڑے جگر کے ٹکڑے کی طرف رہتا تھا۔ اس کا دل خوشی کے احساس بیٹے سے جدا ہونے کے لمحے سے بلا چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی دریا نے رستہ بنا لیا ہو۔ آنسوؤں کی لڑیاں پر رونا اس کا وظیفہ بن گیا تھا۔ اسی کیفیت میں 2 سال ہونے کو تھے کہ ایک دن اس نے اپنی ساس اور جٹھانی کو اونچی آواز میں باتوں کا تبادلہ کرتے سنا۔ اس کی ساس کہہ رہی تھی، ایسا ہی کرنا تھا تو 2 سال پہلے سوچ لیا ہوتا۔ اس وقت تو سارا ملبہ میرے اوپر ڈال کر تم دونوں بری الذمہ ہو گئے۔ مجھے ہی پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملا۔ مطلب پرست عورت تیری اپنی سگی اولاد ہوتی تو تجھے کسی کی تکلیف کا احساس ہوتا۔ تمہیں تو اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ میرا بیٹا تو ہے ہی رن مرید، آیا تھا میرے پاس اپنی مجبوریوں کی داستان سنانے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر ایسا ہوا تو تم لوگوں کی اس گھر اور ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اس پر اس کی جٹھانی بولی،
آپ نے کون سا ہم پر احسان کیا تھا؟ اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیں عذاب میں ڈالا تھا۔ ہم تو سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب بھی ہماری ترجیح ہماری اپنی زندگی ہی ہے۔ یہی میرا فیصلہ ہے۔ 2 دن ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد جو ہمیں بہتر لگا ہم کر گزریں گے۔ یقین کو معاملے کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی، مگر پھر کسی کام میں مصروف ہو گئی۔ جہاں آرا غم و غصے سے بپری اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی شوہر شام کو گھر لوٹے، وہ قضیہ لے کر بیٹھ گئی۔ شوہر بولے، تجھے اس وقت بھی بہت سمجھایا تھا کہ یہ ظلم نہ کرو، مگر تمہاری آنکھوں پر تو بے حسی اور انا کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بھی نام نہاد سٹیٹس کی فکر میں کھل کر سامنے نہ آیا۔ جو ہوا بہت برا ہوا۔ اب مزید کسی قیمت پر کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ میں حیران ہوں کہ ایک عورت ہو کر تم دوسری عورت کا دکھ نہ سمجھ سکی۔ بہو تو ہے ہی خود قرض اور غیر، تو جسے اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی، اس پر ہی ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ کاش تم نے میرا کہا مان لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ بہرحال میں کچھ کرتا ہوں، اب تم کسی معاملے میں زبان مت کھولنا۔ اگلے دن یقین کو عجیب سا لگا جب اس کے شوہر نے بتایا کہ والد صاحب نے ان دونوں کو شام کو ایک ساتھ ان کے پاس آنے کو کہا ہے۔ وہ شش و پنج میں سارا دن اس کی وجہ سوچنے میں لگی رہی، مگر بے سود۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ سسر کو ملنے جا پہنچی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا چھوٹا بیٹا اس کے سسر کی گود میں بیٹھا تھا۔ بیٹے کو چومنے کے لیے اس کی طرف ساختہ لپکی، مگر بچہ اسے قریب آتا دیکھ خوف زدہ ہو کر دادا کی گود میں سمٹ گیا۔ یقین کو سسر نے شفقت سے بیٹھنے کا کہا۔ اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، اس کے سسر نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ نے آپ کی امانت آج آپ کی طرف لوٹا دی ہے۔ یقین اور اس شوہر کے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ وہ بیگ زبان بولے، کیا واقعی ہمیں ہمارا بیٹا ملنے والا ہے؟ کب؟ اس کے سسر بولے، جی ایسا ہی ہے۔ آج آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کرنے کے لیے ہی میں نے آپ دونوں کو بلایا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے بچے کو اپنے ساتھ مانوس کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ انہوں نے خود ہی وضاحت کی، بڑے شہزادے اور اس کی بیوی نے کینیڈا سیٹل ہونا ہے۔ بچہ دستاویزات میں ان کے خاندان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ تب ہی آپ کو لوٹا دیا ہے۔ سگی اولاد ہوتی تو اسے چھوڑ کر دوسرے شہر بھی کبھی نہ جاتے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اتنی دیر میں یقین کا بڑا بیٹا اور بیٹی بھی پہنچ گئے۔ چھوٹا بیٹا انہیں دیکھ کر دادا کی گود سے اترا اور ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔